نام کا دیگ چڑھانے والا، اولیاء کے نام کا دیگ چڑھانے والا یہ نبی کا محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بصائر للناس ھدی ورحمۃ لقوم یعقلون، قرآن کے اندر بصیرت ہے، یہ اللہ کی ذات کی پہچان بھی کرائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پیمانے کی پہچان بھی کرائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو، کس طرح کی محبت ہو، اور آپ کی محبت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ کیا محمد کی اطاعت کے بغیر محمد سے محبت ہو جائے گی کسی کو؟ کیا محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر، آپ کے قول اور فعل کو مانے بغیر آپ سے اطاعت کا کوئی دم بھر سکتا ہے؟ پوری دنیا کو ایک معمے میں الجھا دیا۔ میں اپنے اصلی بات کی طرف اب آ رہا ہوں، جسے مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے۔ 5 یا 10 منٹ میں انشاءاللہ اس بات کو سمجھاؤں گا آپ کو میں، اور آپ بھی جانتے ہیں جو میں بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ بشر کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھا دیا، محمد کی ذات کو سمجھانا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کو سمجھانا تھا، لیکن ان چوگا دھاریوں نے، ان پگڑی دھاریوں نے، یہ ہرے ہرے پیلے پیلے کرنے والوں نے 2 باتوں میں پوری قوم کو الجھا دیا۔ سن کے جائیے، آج اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بشر اور نور کس میں الجھا دیا پوری قوم کو؟ اللہ کے نبی کی پوری سیرت کو بغل میں رکھ دیا، نمازیں، سنتیں، مسائل، احکام، درایات، روایات، ان سب کو بغل میں رکھ دیا۔ اور آج میڈیا کو دیکھ رہے ہیں نا، وہی حال ہے۔ اصل مدعے کو چھپانے کے لیے میڈیا کیا کرتا ہے؟ کسی دھارمک مدعے کو اٹھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کا خیال اصل مدعے سے ہٹ جائے۔ ان لوگوں نے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو ہر ایک مہینے کی بدعت میں سب سے پہلے پھنسا دیا۔ یہ کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، نماز نہیں پڑھو اور کچھ مت کرو، یہ بدعات کرتے جاؤ، کبھی جھنڈا لگا لو، کبھی جھنڈا لگا لو، کبھی جلوس نکال لو، کبھی نعرے لگا لو، کبھی کچھ کر لو۔ یہی مسلمان ہے اور یہی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ استغفر اللہ، یہ محبت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کیا کہ قرآن کی ان آیتوں کو اپنے پیروں میں روندا، جن آیات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن کی شان میں اللہ نے بیان کیا۔ نور کے مسئلے میں اور بشر کے مسئلے میں پوری امت کو الجھا کے رکھ دیا، اور اسی پہ لڑتے رہو، اور کچھ کرنے کا مطلب نہیں۔ جو محمد کو بشر کہے وہ کافر ہے، اور جو نور کہے وہ عاشق رسول ہے۔ اس مسئلے میں الجھا دیا اور صاف فتوے جاری کرا دیے کہ محمد کو جو فوج شدہ کہے اس کی بات نہ مانو، محمد کو جو نور نہ کہے اس کی بات نہ مانو، وہ باغی ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے جو محمد کو نور نہیں مانتا ہے۔ اب یہ ان پڑھ قوم جس کا قرآن سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے، ان چوگا دھاریوں نے، ان پگڑی دھاریوں نے قرآن سمجھانے والوں کا دشمن ان کو بنا دیا، اور انہوں نے ان کی تقریروں کو سن کر کے سلفیت کے دشمن اپنے آپ کو قرار دے دیا۔ جہاں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اللہ ہم پہ 2 احسان، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر ڈبل احسانات کیے ہیں۔ ایک تو مسلمان بنا کے پیدا کیا، اور دوسرے سلفی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ڈبل احسان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے کیسی گمراہی پھیلائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے لی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16۔ انہوں نے اس آیت کے ایک ٹکڑی کٹ کی، انہوں نے اس آیت کے ایک ٹکڑی کو کٹ کیا، اور آدھی ٹکڑی کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ کو مقام بشریت سے گرانے کی کوشش کیا۔
آیت کیا پیش کرتے ہیں یہ؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ پیش کرتے ہیں۔ پوری آیت یہ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اس کے بعد ہے قد جاءکم من اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اس آیت میں پہلے کیا، اور بعد میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب جو کہا یہ قرآن کے بارے میں کہا۔ لیکن محمد کے بارے میں جو ٹکڑی پہلے اس آیت میں ہے، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، آپ گھر میں جا کے پڑھیں انشاءاللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16، اللہ نے کہا اے اہل کتاب تمہارے پاس ایک ایسا رسول میں نے بھیجا ہے جو ان باتوں کو سمجھاتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، جنہیں تم چھپاتے ہو ان باتوں کو وہ میرا رسول لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ یہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اس کے بعد کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اور تمہارے پاس ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے جو مثل نور ہے۔ کیا ہے؟ جو مثل نور ہے، جو روشنی ہے، جس کے پڑھنے والے اندھیروں کی ضلالت کے اندھیروں سے نکل کر کے ہدایت کی شاہراہ پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو نور کہا۔ ایک نحوی گڑبڑی آپ قرآن میں پڑھیے، اس کو آپ کے گھر میں جو بھی تفسیر ہو اس تفسیر میں اس کو پڑھیے۔ فوراً اس کے بعد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، نور کتاب ہے، کتاب نور ہے، لیکن انہوں نے غلط فہمی کیا پھیلائی کہ نور سے مراد محمد ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ قرآن میں بھی تحریف کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے، یہی معجزہ ہے قرآن کا، اس کے فوراً بعد یہ اشکال دور کر دیا۔ یہدی بہ اللہ، کیا کہا اللہ نے؟ آیت نمبر 15 پڑھیے سورہ مائدہ میں 16، یہدی بہ اللہ۔ بہ جب آئے گا یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی، یہ سارے لینگویج میں سنگولر پلورل کا ہے نہیں اصول ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ وہ دو آدمی جا رہے ہیں کہ جا رہا ہے، دو آدمی جا رہا ہے بولیں گے کہ جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ انگلش میں سنگولر کے لیے ہز، دس، اٹ کا استعمال ہوتا ہے، ہی کا استعمال ہوتا ہے، شی کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ دس کا استعمال کیا ہے یا ہز کا استعمال کیا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے، ان کے ذریعے نہیں کہا، بہ اللہ، ہی کی ضمیر نور اور کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ نے آگے کہہ دیا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ اگر نور محمد ہوتے اور قرآن الگ ہوتا، نور الگ ہوتا، تو اللہ کیا کہتا قرآن میں؟ بہ کی جگہ کیا کہتا؟ یہدی بہم اللہ۔ کیا لکھا جاتا اس کو گرامر میں؟ یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ یعنی محمد کو بھی بیان کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی بیان کرتا، لیکن اللہ نے کہا بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی نور بھی قرآن ہے اور کتاب بھی قرآن ہے، دونوں کو اللہ نے قرآن کا۔ آگے آتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 74 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا برہان آیا ہے جس کو ہم نے نور بنا کر کے نازل کیا ہے، قرآن کے لیے اللہ نے کہا۔ یہاں بھی نور کسے کہا؟ قرآن کو کہا۔ اگلی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 44، اللہ نے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اللہ نے تورات کو بھی نور کہا ہے، تورات کو بھی نور کہا اللہ نے جو آسمانی کتاب ہے۔ اللہ نے آگے انجیل کو بھی نور کہا۔ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ اے لوگو اس نور کی اتباع کرو
اس نور کی تلاوت کرو۔ کیا محمد الرسول اللہ تلاوت کرنے والی چیز تھے؟ محمد الرسول اللہ تلاوت کرنے والی چیز تھے؟ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ کتاب کی کہ انسان کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کی اتباع کرو جس کو میں نے نور بنا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ، ما تدری مل کتاب والایمان ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی من نشاء من عبادنا، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ اے میرے نبی، آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے نازل کیا اس نور کو آپ کے اوپر کتاب کی شکل میں۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ نور آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ نور وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے روشن دلیل بنا کر کے نازل کیا ہے۔ اگلی اس آیت میں تو بالکل اللہ نے سپریٹ بیان کر دیا ہے، صاف الگ کر کے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 8، سورہ تغابن آیت نمبر 8 سنیے، فآمنوا باللہ، سنیے گا۔ اللہ کے نبی کو نور کہنے والے، اللہ کے نبی بشر ہیں، مقام ان کا بشر ہے، اور نوری فرشتہ، نوری مخلوق کون ہے؟ نوری مخلوق فرشتہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مامور تھا، جو قرآن کو لے کے آتا تھا۔ اور بشر کا مقام بڑا ہے کہ فرشتوں کا مقام بڑا ہے؟ کس نے کس کا سجدہ کیا؟ کس نے کس کا سجدہ کیا؟ نوری نے خاکی کو سجدہ کیا کہ خاکی نے نوری کو سجدہ کیا؟ اللہ نے یہ مقام تو وہیں بتا دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ مٹی افضل ہے نور سے، آگ سے بھی افضل ہے، نور سے بھی افضل ہے، مٹی سے افضل کوئی نہیں۔ اور اسی لیے اس افضل چیز سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتا دیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیے رسولہ کے بعد والنور آیا ہے اس آیت میں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں رسول کو الگ کیا، اللہ کو الگ کیا، نور کو الگ کیا، اور کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ وآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورہ تغابن آیت نمبر 8۔ اور ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، رسول ہی ہے، رسول ہی نہیں ہے یہاں پہ، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے صلی اللہ، ہاں درود پڑھا کیجئے۔ لوگ بدنام کرتے ہیں باہر جا کے کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ بولا کیجئے جب محمد الرسول اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہاں پہ اللہ نے اپنا نام الگ کیا، رسول کا نام الگ کیا، کتاب کا نام الگ کیا، نور بتایا کتاب کو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور ایمان لاؤ اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اور اس نور پہ جس کو میں نے نازل کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نازل ہوئے تھے کہ پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، نازل فرشتے ہوتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے نا، بارش جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو اور ہوے میں اترے اسے کیا کہتے ہیں؟ نازل ہونا۔ اور جو پیٹ سے پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہونا۔ قرآن پڑھیں گے تب نہ معلوم ہوگا۔ انہوں نے لوگوں کو اس معمے میں، اس پہیلی میں پھنسا کے رکھ دیا، اور ماشاءاللہ مسلمان قرآن سے کتنا قریب ہے۔ ابھی میں نے بتا ہی دیا کہ سب سے بہترین کتاب اس یہودی نے قرآن کو پایا، اور سب سے بدترین قوم کس کو پایا؟ مسلمان کو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان بدتر بنا ہوا ہے،
مسلمان غلیظ بنا ہوا ہے، مسلمان مشرک بنا ہوا ہے، گندا اور پلید بنا ہوا ہے، لات جوتے کھا رہا ہے، صرف قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، صرف قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ مسلمان کسی نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم میری محمد سے وفا کر کے دکھا، میرے محمد کی اتباع کر کے دکھا، میرے محمد کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے دکھا، دنیا میں نہیں آسمان میں بھی تمہیں معزز بنا دوں گا۔ اللہ نے کہا دنیا میں تو معزز بناؤں گا ہی، آسمان میں بھی معزز بنا دوں گا، یہ اللہ نے کہا۔ یہ قوم قرآن کو چھوڑ کر کے پلید ہو گئی، گندی ہو گئی، بدماش ہو گئی، شریر ہو گئی، حرام خور ہو گئی۔ یہ سلسلہ میں چلاؤں گا، 6 یا 7 جمعہ بھی چلاؤں گا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عملی تقاضے کے تعلق سے۔ اذان سے پہلے اللہ آپ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ آئیں، شریعت کو سمجھائیں انہیں، قرآن کو سمجھائیں انہیں، اپنے بچوں کو لائیں ساتھ، ان کو صحیح چیز یہاں سے ملے گی انشاءاللہ، صحیح قرآن و حدیث سمجھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی محبت تو نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس محبت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ محمد کی محبت آپ کی اطاعت میں ہے۔ اگلا جمعہ اسی عنوان پہ ہم بات کریں گے کہ وہی اصل میں محب رسول ہے جو محمد کی باتوں پہ چلتا ہے، جو محمد کی سنت پہ چلتا ہے، جو محمد کی طریقے پہ چلتا ہے، جو ما اتاکم الرسول یعنی وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے، وہی اصل میں محب رسول ہے۔ اور اسی طرح کی محبت اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کے نام کا جھنڈا گھر پہ لگانے والا نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، نبی کے نام کا دیگ چڑھانے والا، اولیاء کے نام کا دیگ چڑھانے والا یہ نبی کا محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ نبی سے محبت کرنے والا وہ ہے جو نبی کی سنت کی پابندی کرے، نبی کے فرمائے ہوئے راستے پہ چلے، وہی بات ہے جسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ کی ذات کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔